اہم خبر ہے، وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ میں ابتدائی جواب جمع کروایا گیا۔ درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ عمران خان نیب ترامیم سے متاثرہ فریق ہیں اور نہ ہی درخواست نیک نیتی پر مبنی ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عمران خان خود اپنی حکومت میں ایسی ترامیم بذریعہ آرڈیننس کرتے رہے۔ نیب اپنے قیام سے ہی تمام تنازعات کی بنیادی وجہ ہے۔ نیب نے حکومتی مشینری کو مفلوج، معیشت کو بدحال، سرمایہ کاروں کو ہراساں کیا۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب قانون میں تمام عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی نے پارلیمنٹ میں نیب ترامیم کی مخالفت نہیں کی۔ درخواست میں عوامی اہمیت اور قانونی نہیں بلکہ سیاسی معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز محسن اعجاز۔ محسن، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست کیس میں یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اس جواب میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان کی پٹیشن ہے اسے خارج کیا جائے، کیونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں متاثرہ فریق نہیں ہیں اور اس پٹیشن میں سیاسی نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں کئی ایسی ترامیم کرتے رہے اور وہ جو ترامیم کرتے تھے وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے کی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان جو ترامیم کی گئی ہیں نیب قوانین میں، ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور اس سلسلے میں اگر معاملہ دیکھ سکتی ہے تو وہ شریعت کورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب اپنے قیام کے وقت سے ہی متنازع ہے اور نیب کی وجہ سے نہ صرف سرمایہ کاروں کو ہراساں کیا گیا، سرمایہ کار ہراساں ہوئے، بلکہ معیشت کو بھی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا اور جو حکومتی مشینری تھی اس کے جو امور تھے وہ بھی رک گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جواب میں جو یہ درخواست ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف، اس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جو یہ درخواست ہے نیب ترامیم کے خلاف یہ قابل سماعت نہیں ہے، لہٰذا اسے خارج کیا جائے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیب ترامیم ہے جنہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ان ترامیم کو کالعدم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، عمومی نوعیت کے الزامات پر نیب ترامیم کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب قانون میں تمام ترامیم عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں اور اس جواب میں سپریم کورٹ کے نیب سے متعلق کئی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ درخواست میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ ترامیم بنیادی حقوق سے کس طرح متصادم ہیں۔ اس جواب میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عمران خان کی پٹیشن ہے اسے خارج کیا جائے اور اس میں جو عمران خان جو ہیں وہ متاثرہ فریق بھی نہیں ہے، صرف سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ ان ترامیم کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اچھا محسن، یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کرنے یا پھر اس کی استدعا کو مسترد کرنے کے حوالے سے فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس کی سماعت میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے خواجہ حارث نے آج ابتدائی طور پر دلائل دیے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ میں جو حتمی دلائل ہیں اس درخواست سے متعلق وہ آئندہ سماعت پر دوں گا۔ تاہم آج ہونے والی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے عمران خان کی جو ابتدائی درخواست تھی اور جو ترمیم شدہ دوسری درخواست دائر کی گئی تھی جو بعد میں کی گئی ترامیم سے متعلق تھی ان کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اہم ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ جو یہ آئندہ سماعت ہوگی وہ سپٹمبر کے اینڈ میں اس کا آغاز کیا جائے گا اور پھر اس کیس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فریقین کے وکلاء ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی اس کیس میں خواجہ حارث کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے سینئر وکیل مخدوم علی خان دلائل دیں گے اس کیس سے متعلق۔ آج جو کنسائز سٹیٹمنٹ جمع کروا دی گئی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی اور ابتدائی جواب اب حکومت کی طرف سے بھی آ گیا ہے اور جو آئندہ سماعت ہوگی، جس طرح چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اس ماہ کے اینڈ میں اس کیس کی باقاعدہ سماعتوں کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔